کیا اب زندگی میں حج کرنے کا صرف ایک ہی بار موقع ملے گا حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے؟ کیا ایک شخص اب زندگی میں 2 بار حج نہیں کر سکتا ہے؟ اگر امرناتھ یاترا ایک شخص 2 سے 3 بار کر سکتا ہے کسی اور دھرم کا، تو پھر مسلمان لوگ کیوں نہیں حج کر سکتے دوبارہ؟ کیوں سرکار اس چیز کے اوپر پابندی عائد کر رہی ہے؟ کیوں سرکار اس چیز کو لے کر جو ہے وہ عام شہریوں کو مشکلات میں ڈال رہی ہے؟ میں آپ کو دوستوں بتانا چاہوں گا کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ 2025 کے حج پالیسی میں رکھا گیا ہے کہ جس شخص نے ایک باری حج کیا ہے اپنی زندگی میں پہلے، اسے دوسری باری حج کرنے کا موقع نہیں ملے گا، یعنی کہ ونس اے لائف ٹائم اسے حج کرنے کا موقع ملے گا زندگی میں صرف ایک بار۔ اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف اسی شخص کو حج کرنے کا موقع ملے گا جس کے گھر میں کوئی بزرگ خاتون ہے جس کی عمر 65 سال ہے اور گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے، تو وہ اکیلا محرم ہے گھر کا، تو وہ عورت جو ہے وہ حج کمیٹی کو خط لکھے گی، انڈر ٹیکنگ لکھ کر دے گی کہ اس کے گھر میں اس کے سوا کوئی اور شخص ساتھ میں جانے والا نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ اس شخص کو دوبارہ جانے کا موقع اس عورت کے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ اب حج کے لیے اس شخص کی عمر جو وہ 18 سے لے کر 60 سال ہونی چاہیے، 60 سال سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور 18 سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے۔ 45 سال تک کی جو عورت ہے وہ بنا محرم کے جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اسپیسیفک طور پہ کسی گروپ کے ساتھ جائے گی جہاں پہ اس کی اکوموڈیشن ہوگی اور اس کی رسپانسبلٹی ہوگی۔ اور اگر 45 سال سے لے کر 60 سال تک کی جو ہے وہ گروپ کے ساتھ جا سکتی ہے بنا محرم کے، لیکن اگر 65 سالہ عورت ہے تو وہ بنا محرم کے نہیں جا سکتی، اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، یا تو اس کا بھائی ہو یا اس کا باپ ہو یا اس کا بیٹا ہو، وہ ساتھ میں ہونا ضروری ہے، اور وہی اسے لے کر حج کے لیے جا سکتا ہے۔ اور اگر اس نے زندگی میں پہلے حج کیا ہے تو وہ دوبارہ جانا چاہتا ہے اپنی مدر کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، تو اس کے لیے جو ہے وہ اسے انڈر ٹیکنگ لکھ کر دینی پڑے گی۔ اب اس میں سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ یہ بھی ہے کہ ایک دن کا 25 کلومیٹر کم سے کم جو ہے وہ پیدل واک کرنا ہے، اور اس 25 کلومیٹر میں کوئی کمی نہ آئے، اس کارن جو ہے وہ حج کمیٹی آف انڈیا نے کلیئر کیا ہے کہ 65 سالہ جو خاتون ہے وہ اکیلے نہیں آئے گی۔ دوستوں میں ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ہندو دھرم کے بھائی ہیں، وہ جتنی مرضی بار چاہیں وہ امرناتھ آ سکتے ہیں، انہیں کوئی نہیں روک سکتا ہے، پھر مسلمانوں کو کیوں روکا جا رہا ہے کہ ونس اے ٹائم آپ نے لائف میں جو وہ حج کمیٹی آف انڈیا کہتی ہے کہ آپ نے حج کرنے جانا ہے، کیوں نہیں بار بار جانا؟ پیسہ ہمارا، پاکٹ ہماری، ہم اپنی جیب سے پیسہ دے رہے ہیں، ہم خود جانا چاہتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ لوگ روک رہے ہو، یہ کون سی زبردستی ہوئی؟ ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو پھر صحیح کہہ رہے ہیں کہ جناب پیسہ اپنی جیب کا ہے، جانا ہمیں خود ہے، ہم کسی سے مانگ نہیں رہے ہیں، اللہ نے ہمیں خود دیا ہوا ہے، اب ہمیں حج کرنے کے لیے جانا، وہ بھی آپ ہمیں نہیں جانے دو گے؟ کہو گے کہ نہیں، آپ نے زندگی میں ایک بار پہلے حج کیا ہے، دوبارہ ہم آپ کو حج کرنے نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں کرنے دو گے؟ باقی مذہب کے لوگ ہیں وہ الگ الگ جگہوں پہ جا سکتے ہیں، اگر ہم ایسے ہی اپنے ہندو دھرم کے بھائیوں کو روک دیں کہ جو ایک بار امرناتھ یاترا کرنے کے لیے آیا ہے اسے دوبارہ زندگی میں موقع نہیں ملے گا امرناتھ یاترا کرنے کا، تو کتنی غلط بات ہے۔ ویسے ہی مسلمان کو اگر آپ روک رہے ہیں کہ ایک ٹائم آپ کو اگر موقع ملا حج کرنے کا، دوبارہ آپ کو موقع نہیں ہے حج کرنے کا، کیوں نہیں ہے؟ کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کون سی جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ کون سی دلیلیں آپ دے رہے ہو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے آپ کا؟ اور امپورٹنٹ سیگمنٹ تو یہ ہے سوسائٹی کے اندر کہ اگر آپ اس طریقے سے روک رہے ہو تو کس بنیاد پہ؟ پہلے 80% حج کمیٹی آف انڈیا کے پاس تھا، آج 70% ہے، باقی 30% جو ہے وہ پرائیویٹ آپریٹرز کے پاس ہے۔ 70% کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو موقع مل رہا ہے حج کرنے کا، لیکن امپورٹنٹ سیگمنٹ اور فیکٹر یہ ہے سوسائٹی کے لیے کہ جس شخص نے پہلے اپنی زندگی میں حج کیا ہے اسے دوبارہ حج کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اب آپ کی جو پالیسیز ہیں، آپ نے اپنی پالیسیز کے مطابق کہا اور ہم نے آپ کی پالیسیز کو پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی، ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے آپ کی پالیسیز میں کہ میرے پاس اگر میرا پیسہ ہے، میری حق حلال کی کمائی ہے، اور میں نے زندگی میں اگر ایک بار پہلے حج کیا ہے اور میں دوبارہ جو ہے وہ حج کرنا چاہتا ہوں، مجھے بلاوا آیا ہے، اللہ کی ذات نے مجھے بلایا ہے، مجھے جانا ہے، تو آپ کیوں روکو گے؟ آپ کس وجہ سے مجھے روکو گے؟ حج کرنے کے لیے میں نے جانا، پیسہ میرا ہے، میں جاؤں، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں نے اپنی جیب سے لگانا ہے، لیکن حج کمیٹی آف انڈیا کیوں کہہ رہی ہے کہ جس نے ایک باری جو ہے وہ لائف میں اگر حج کیا ہے دوبارہ اسے یہ جانے کا موقع نہیں ہے؟ یہ کیوں اس طریقے کی بات جو ہے وہ حج کمیٹی آف انڈیا کہہ رہی ہے؟ کیوں وہ کہہ رہی ہے کہ ونس ان لائف ٹائم ہے؟ یہ کون سی حج پالیسی ہے 2025 کی آپ نے رکھی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ 65 سالہ عورت جو ہے وہ حج کرنے کے لیے اگر جائے گی اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آئی، اور اگر اس کے گھر میں کوئی عام شخص نہیں ہے یا اس کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے اس کے سوا، اگر
جس کو وہ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے، اور اس نے اگر زندگی میں پہلے بھی حج کیا ہے تو وہ آج اس اپنی ماں یا بہن کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو وہ لکھ کر دے گا، اسے اجازت ہے جانے کی۔ لیکن اگر اس کی فیملی میں کوئی اور شخص ہے جو جانے کی خواہش رکھتا ہے، جس نے 2 بار حج کیے ہیں تو اسے بھی موقع ملنا چاہیے، جس نے 3 بار حج کیے ہیں اسے بھی موقع ملنا چاہیے۔ اب آپ یہ مت کہیں نا کہ جس کی فیملی میں کوئی اور نہیں ہے سوائے اسی انسان کے تو اسے موقع ہے، باقیوں کو نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ایٹ لیسٹ کم سے کم یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کون سا ظلم ہے، یہ کون سی زیادتی ہے، خدا را آپ مجھے بتائیں۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ غلط کہاں بول رہے ہیں؟ آج مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ فاروق عبداللہ صحیح کہہ رہے ہیں، آج مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ محبوبہ مفتی صحیح کہتی ہیں، وہ غلط کہاں کہہ رہے ہیں؟ ارے حج تو ہمارا اپنا حقوق ہے، اللہ مولا نے ہمیں یہ حق دیا ہے، ہم اپنے پیسوں پہ اپنا حج کرنے جا رہے ہیں، آپ اس پہ بھی ہمیں روک رہے ہیں؟ یہ کون سی آپ کی پالیسیز ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ونس اے لائف ٹائم آپ ایک بار ہی حج کرنے آ سکتے ہیں، حج کمیٹی آف انڈیا کہہ رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، پیسہ ہمارا ہے، محنت ہماری ہے، اللہ کے ذات کے گھر جانا ہے ہمیں، ہم اپنی خوشی سے جا رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ ہاں آپ مجھے ایک بات بتائیں، باقی دھرم کے لوگ ہیں، کرسچن کمیونٹی کے میرے بھائی ہیں، ہندو دھرم کے میرے بھائی ہیں، اگر ہم انہیں کہیں کہ آپ کو امرناتھ لائف میں صرف ایک ٹائم آنا ہے تو کیسا بیتے گی ان پہ؟ کیسا محسوس ہوگا انہیں؟ برا تو انہیں بھی لگے گا کہ کیوں ہم دوبارہ نہیں آ سکتے۔ ویسے ہی برا تو مسلمانوں کو بھی لگتا ہے، اوبویسلی سینٹیمنٹل ایشو ہے، یہ ایموشنل وے ہے یہاں پہ۔ جس نے ایک بار زندگی میں حج کیا کیا وہ دوبارہ حج کرنے کے لیے جا ہی نہیں سکتا؟ کیا اللہ کی ذات نے اس کو دوبارہ موقع نہیں دیا حج کرنے کا؟ ارے پرانے زمانے میں تو لوگ 20 بار حج کرتے تھے پیدل چل کر، پرانے زمانے میں تو لوگ جو 10 بار حج کرتے تھے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اپنے جو پرانے بزرگ ہیں ان سے پوچھیں۔ ہمارے آج کے اس دور میں بھی لوگوں نے 7 حج کیے ہوئے ہیں، 8 حج کیے ہوئے ہیں۔ میرے والد محترم کے دوست ہیں جنہوں نے 4 5 حج کیے ہوئے ہیں، اور ہم آتی نسلوں کو کیا حج کرنے کا موقع نہیں ملے گا؟ ہم ایک بار کر سکتے ہیں، دوبارہ ہمیں حج کمیٹی آف انڈیا کہتی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کما رہا ہوں اپنے دم پہ، اپنے بلبوتے پہ، اللہ مالک نے مجھے پیسہ دیا ہے، اللہ ذات نے مجھے دیا ہوا ہے، تو میں 2 باری کیا میں 10 باری کروں؟ یہ میرا اپنا پرسنل میٹر ہے۔ جب اللہ مجھے دے رہا ہے تو میں اللہ کی ذات میں اللہ کی ذات کی راہ میں لگا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، تو اس میں کیوں آپ روک ٹوک کر رہے ہیں؟ پھر 70% جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، 30% آپ نے جو ہے وہ پرائیویٹ حج آپریٹرس کو دیا ہوا ہے۔ اب مجھے اس کی دلیل نہیں معلوم کہ وہ کیوں دیا، کن بنیاد پہ دیا ہے، کیا کچھ ہے ریزنز، میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن میرا صرف یہ کہنا ہے کہ ونس اے لائف ٹائم کیوں ہونا چاہیے؟ یہ کون سی پالیسی ہے 2025 کی؟ اس پالیسی پہ مجھے اور آپ کو غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں سچ کہتا ہوں تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو شیئر کرنا ہے اور آپ نے ضرور اس کے اوپر اپنی رائے رکھنی ہے۔ فی الحال میں نے اس کے لیے آواز اٹھا دی ہے، جموں کشمیر سے واحد اکیلا جرنلسٹ ہوں جو اس کے اوپر آواز اٹھا رہا ہوں، اور اس کے لیے لڑوں گا بھی، جتنا ہو سکتا ہے اتنا حکومت کے تک یہ آواز پہنچاؤں گا بھی، اور یہ آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے۔ یہ میں اپنے گھر کی آواز نہیں اٹھا رہا ہوں، ہمیں ہر مسلمان کی آواز اٹھا رہا ہوں۔ میں ان لاکھوں مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ جو میرے فالوورز ہیں، میں ان 10 20 25 30 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ جو مجھے فالو کر رہے ہیں، جو میرے فالوورز ہیں۔ تو میں اپنے اس عوام کی ریپرزنٹیشن دے رہا ہوں گورنمنٹ کو کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ جو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے 20 لاکھ عوام ہے، یہ میں ان کی ریپرزنٹیشن دے رہا ہوں کہ جو آپ کی یہ دلیل ہے یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ہم اس میں قطعی طور پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ بینگ اے جرنلسٹ میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، ایز اے سٹیزن آف انڈیا میں بات کر رہا ہوں، ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف انڈیا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ونس اے لائف ٹائم حج پالیسی میں جو ہے اس میں باقاعدہ طور کے اوپر آپ کو کچھ نہ کچھ سدھار لانا چاہیے۔ جس نے لائف میں ایک باری حج کیا ہے وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے، وہ 10 بار کر سکتا ہے، یہ اس کی اپنی پرسنل رائے ہے۔ فی الحال کے طور کے اوپر ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ۔